الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ آخرت کا عقلی اور منطقی ثبوت۔ موجودہ دور میں الحاد ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کے باقاعدہ عقائد ہیں اور جس کے باقاعدہ مبلغین ہیں جو اس کی تبلیغ اور اشاعت و ترویج کرتے ہیں، اور اس کے پیروکار سوشل میڈیا اور دیگر فورمز پر دوسروں کو الحاد قبول کرنے کی دعوت دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ الحاد مذاہب عالم بالخصوص الہامی مذاہب اور الہامی مذاہب میں بھی سب سے زیادہ اسلام کی مخالفت میں پیش نظر آتا ہے۔ اس کی بنیاد دو عقائد پر کھڑی ہے: وجود باری تعالی اور عقیدہ آخرت کا انکار۔ اس کے پس پردہ یہ سوچ کر فرما ہے کہ انسان بنیادی طور پر آزاد ہے اور وہ اپنے عقائد و نظریات اور اعمال و افعال میں کسی ہستی کو جواب دہ نہیں۔ وجود باری تعالی کے بعد سب سے زیادہ جس عقیدہ کی مخالفت میں ملحدین اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں وہ عقیدہ آخرت اور جزا و سزا کا عقیدہ ہے۔ تصور آخرت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مذاہب کا یہ عقیدہ محض فرضی اور خیالی ہے جس کے حق میں کوئی بھی عقلی اور منطقی دلیل موجود نہیں، اور جو بھی شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت میں انسانوں کو ان کے اچھے و برے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی، وہ محض مذہب پر اپنے اندھے اعتقاد کی بدولت ایسا عقیدہ رکھتا ہے، جبکہ یہ ملحدین کی خام خیالی ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت پر مضبوط اور ٹھوس قسم کے عقلی اور منطقی دلائل موجود ہیں۔ یہاں سب سے بڑا مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ دین اسلام کے پیش کردہ کائناتی اور آفاقی حقائق کو ناکافی اور نامکمل معلومات رکھنے والے علم یعنی کہ سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ عقیدہ آخرت کا تعلق ان امور سے ہے جو سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ سائنس ان کی تصدیق یا تکذیب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ اگر اس عقیدہ آخرت کو عقلی اور منطقی بنیادوں پر دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا وجود ہونا یا جس کا موجود ہونا محال ہو۔ بنیادی طور پر اس عقیدے کا تعلق انسان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص زمین پر کوئی اچھا عمل کرتا ہے یا کوئی برا عمل کرتا ہے تو ایک ہستی ایسی موجود ہے جو اس کے ہر ایک اچھے اور برے عمل کی جزا و سزا دینے پر قادر ہے۔ زمین پر انسانوں کے وضع کردہ نظام عدل میں خامیوں کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کے جرائم کر کے بآسانی قانون کی گرفت سے بچ نکلتے ہیں اور مظلوموں کی داد رسی نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح زمینی قانون کے مطابق ایک شخص اگر کسی کی جان لیتا ہے تو اس کی جان کے بدلے اس شخص کی جان لینا قصاص سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص 100 قتل کرتا ہے اور دوسرا شخص محض 1 قتل کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے دونوں کی سزا یکساں ہے، یعنی قتل کے بدلے سزائے موت۔ اب وہ شخص جس نے ایک جان کو قتل کیا وہ اس کے بدلے میں اپنی جان دے کر اس کا قصاص ادا کر دیتا ہے، لیکن وہ شخص جس نے 100 جانوں کو قتل کیا
وہ محض اپنی ایک جان سے ایک جان کا قصاص ادا کرتا ہے، اب باقی 99 جانوں کا بدلہ اس سے کیسے لیا جائے گا؟ اسی طرح بعض دیگر ایسے اخلاقی اور معاشرتی جرائم ہیں جن کی دنیاوی قانون میں کوئی سزا متعین نہیں، جیسے کہ چغلی لگانا، دوسروں کی غیبت کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی وغیرہ۔ عمومی طور پر ان جرائم میں مبتلا لوگ قانون کی گرفت میں نہیں آتے، اور اگر آئیں بھی تو بچ نکلتے ہیں۔ یہاں عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان باقی 99 جانوں کا بھی قصاص لیا جانا چاہیے، اور ان تمام معاشرتی اور اخلاقی جرائم پر بھی کوئی ایک ایسی عدالت ہو جو گرفت کرے اور ان جرائم میں مبتلا افراد کو سزا دے۔ بس یہ وہ عدالت ہے جو سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو انصاف دلائے گی۔ یہ وہی عدالت ہے جو یوم آخرت کو قائم ہوگی، جس میں انسان کے ذرے کے برابر بھی اچھے عمل کی اسے جزا دی جائے گی، اور ایک ذرے کے برابر بھی برے عمل کی اسے سزا دی جائے گی۔ یہی وہ تصور آخرت اور جزا و سزا کا تصور ہے جو انسان کو انسانیت کے جامے میں رکھتا ہے اور اسے ہر قسم کے جرائم سے باز رکھتا ہے۔ اگر یوم آخرت اور جزا و سزا کا تصور نہ ہو تو یہ دنیا انسان کے رہنے کے لائق ہی نہ بچے، بلکہ یہ دنیا جہنم بن کر رہ جائے۔ یہ عقیدہ آخرت ہی ہے، جزا و سزا کا تصور ہی ہے جو انسان کو وحشی درندہ بننے سے روکتا ہے۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو انسان کو اپنے سے کمزور انسانوں کے خون کی ہولی کھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ملحدین وجود خدا اور عقیدہ آخرت سے پاک جس معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس کا وجود عملی طور پر ناممکن ہے اور محال عقلی ہے۔